الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں یہ روزے تم پر فرض ہیں، یہ روزے جو ہیں وہ تم پر لازمی ہیں، رکھنے جو ہیں یہ لازمی ہیں، یہ تمہیں رکھنے پڑیں گے اگر تم مسلمان ہو۔ اور یہ روزے جو ہیں یہ اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ان سب جو جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کی امتوں پر یہ روزہ جو تھا یہ فرض تھا۔ اور روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی عبادات ہم کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ صرف کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، کسی غریب کو اس کو پتہ چل جاتا ہے، باقی کو نہ پتہ چلے تو اس طرح باقی حج کرنا ہے وہ بھی سب جو ہے وہ جان لیتے ہیں، اور باقی جو عبادات ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ روزہ جو ہے وہ اگر آدمی نے رکھا ہوا ہے اس کو پتہ ہے، دوسرے کو نہیں پتہ۔ اگر کوئی آدمی جو ہے ویسے ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں تو دوسرے سمجھے کہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے اس میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی عبادت ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس روزے سے جب ہمیں پتہ ہوگا کھانا پینا ہر چیز ہمارے سامنے ہوگی، لیکن ہم پھر بھی نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، کچھ نہیں کریں گے، زبان سے غلط الفاظ نہیں بولیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہمارے اندر یہ خود بخود تقویٰ پرہیزگاری آتی ہے، اللہ کا ڈر آتا جائے گا ہر معاملے میں دنیا کے۔ اب باقی ہم جب گزریں گے رمضان کے بعد تو ہمارے دلوں میں ایک تقویٰ خوف اللہ کا پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہو جائے گا ہمارے دلوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے یہ اگر انسان کے اندر ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند دن ہیں، اے مسلمانوں یہ چند دن ہیں، یہ زیادہ دن نہیں ہیں، یہ گزر جائیں گے، یہ دن جو ہیں یہ آئے تو یہ بھاگتے چلے جائیں گے۔ ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا رمضان کل پرسوں سے، اور پھر جو ہے وہ چلا جائے گا، جلد از جلد جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جائے گا، کوئی چھٹی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ عام حالات میں چھٹی ہوتی ہے، اتوار کی چھٹی، جمعے کی چھٹی یا فلاں، لیکن اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، آئے گا تو لگاتار آئے گا اور پھر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چند دن ہے، پہلے فرمایا یہ فرض ہے تم پر، یہ کرنا ہے تم نے، پھر فرمایا کہ مسلمانوں یہ چند دن ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دینے کے بعد فرمایا کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، تو ہمیں جو ہے یہ روزہ رکھنا چاہیے، ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں، یہ معدے کی بیماریاں، یہ پیٹ کی بیماریاں، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ انسان کو یہ زیادہ کھانے سے اور اس طرح جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا پیٹ جو ہے، معدہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو ہمیں اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ماننے چاہیے۔